ایک ہیں جی عبد المنان اور دوسرے ہیں احمد رضا. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہے. کیسے چل رہا ہے رمضان؟ اچھا. اب تو ختم ہی ہونے والا ہے. کتنے روزے رکھے؟ ایک روزہ. دو. اچھا. کہاں پہ؟ فریزر میں یا چارپائی کے نیچے یا بیڈ کے نیچے؟ آپ دونوں بھائی ہیں؟ نہیں. اچھا نہیں. اچھا اچھا کزنس ہیں. چلے نعت سنائے نا پہلے. نعت سنائے احمد. پہلے دونوں سے نعت سنتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. جی جی آپ سنائیں. احمد کون ہے؟ نہیں منان آپ اچھا سنائیں. منان آپ سنائیں. میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے, نمازیں پڑھنے جاؤں میں یا اللہ توفیق دے, جیسا تو چاہتا ہے ویسا اللہ مجھے بنا, واہ اللہ مجھے بنا, رزق حلال کماؤں میں یا اللہ توفیق سبحان دے, اللہ. نمازیں پڑھنے جاؤں میں یا اللہ توفیق دے, رزق حلال کماؤں میں یا اللہ توفیق, نماز پڑھنے جاؤں میں یا اللہ توفیق دے, صبح سویرے اٹھ کے اللہ پڑھوں نماز میں تیری, اللہ میاں اب تو کر دے قسمت اچھی میری, گناہ اپنے بخشاؤں میں یا اللہ توفیق دے, ماشاءاللہ نمازیں پڑھنے جاؤں ٹھیک ہو میں گیا. زبردست یا زبردست. اللہ صحیح. توفیق اب احمد صاحب دوسری اب آپ نعت سنائیں سنتے نا. ہیں جی احمد سے. اسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے, چھپ چھپ کے کیا پڑھتی تھی, جب بہن نے قرآن پڑھا سن کر کلام پاک خدا, عمر کا دل بولے اٹھا لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کیا بات اچھا ہے, جی کیا بات. احمد منان, اور آپ نے کیا سنانا تھا؟ نماز جنازہ. جی اس کے علاوہ ہاں یہ سنا دیں. میری بھی اور ہے. اور ہیں آپ سے بھی سنیں گے بیٹا. آپ سے 4 تکبیر, نماز جنازہ, فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے, درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے رخ قبلہ شریف, اللہ اکبر, ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وجل ثناؤک و لا الہ غیرک, اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت سلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہ اکبر, اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا ذکرنا انسانا, اللہم من احییتہ فأحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے کیا سنانا تھا؟ جلدی سے, ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا. بس نعت ہی سنانی ہے. چلو سنائیں. اس کی آپ دونوں کے شکریہ, آپ کی نعت سے ہی ہم جائیں گے. چلو سنائیں. نعت سنائیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں
पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते थे पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा चमन की खुशबू चमन के गुलू में कहाँ। और प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद होते हैं और जब वो आते हैं ना सेट पर तो ऐसी बातें कर जाते हैं कि हमें अगर हमारा मूड अच्छा वैसे तो अच्छा होता है, ना भी हो तो अच्छा हो जाता है। और आज उसाफ़े रमज़ान के सेट पर हमें दो बच्चे, प्यारे प्यारे दो बच्चे, ट्विंस बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद हनान और एक का नाम है मोहम्मद जासिम। देखकर आपको भी समझ नहीं आ रही होगी कि कौन सा हनान है और कौन सा जासिम है, बिकॉज ये दोनों ट्विंस हैं। कौन है भाई हनान? हनान जासिम और जासिम। हनान, आज आप सबसे पहले ना, क्योंकि हमने आपसे डिस्कशन की तो आपने कहा नात तैयार की है, पहले आप नात सुनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नात मैंने सुना। नात आपने सुनानी? आपने सुनानी, ओके सुनाए। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, पूरा इमामा है तेरा, पूरा इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श वही, मिंबर तेरा अर्श वही, या रहमतुल लिल आलमीन, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, माशाल्लाह। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भुटकी हुई प्यास हूँ, माशाल्लाह। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा, तू को जा मन को जा, क्या बात है, क्या बात है। हनान जब जासिम जब नात पढ़ता हनान मुस्कुरा रहा था। हनान से पूछते हैं, हनान क्या सुनाना है आपने? सूरत फातिहा सुनाए। सबसे पहले मतलब उसने बहुत कुछ सुनाना है। हाँ, बिस्मिल्लाह सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फातिहा सुनानी थी आपको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद सुनाए। सूरत फातिहा थी। बस सिर्फ वो थी और कुछ नहीं सुनाना? और था और हदीसे सुनाओ फिर। वाह यार, बड़ा सिर्फ फातिहा सुनानी थी। हाँ जी, सिर्फ फातिहा। क्या बात है हनान। चलो सुनाओ, हदीसे सुनाओ। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بالنية، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیت کے ساتھ ہے۔ इन्नमल अमालु قال बिन्नियात। رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ واہ ماشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دین سراسر نصیحت ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی, سر آپ بھی کچھ جاسم, سنائیں گے؟ جاسم جمعے کی دن کی سنتیں سنائیں گے نا؟ جی. جمعے کے دن کی سنتیں: خوشبو لگانا, صدقہ دینا, درود شریف پڑھنا, غسل کرنا, بس صحیح. بس ایمان سب سے بڑی ضروری چیز ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں تو ایمان کے حوالے سے چلیں. چند باتیں آپ نے سوال کیا تو اسی حوالے سے میں آگے لے چلا. قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پر اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تا 18 تک بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں تربیت کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ حکمت بری باتیں قرآن کی نصوص قطعیہ کی روشنی میں بیان کر کے قیامت تک کے والدین کے لیے یہ بتا دیا کہ اگر تم اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہو تو حضرت لقمان نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی, اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ان کی تربیت کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اب وہ لفظ ہم سن لیتے ہیں کس طرح تربیت ہوئی, پھر ہم دیکھیں فرامین مصطفیٰ کی روشنی میں کس طرح تربیت کی جائے. تو اب قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان, اصح قول یہ ہے کہ وہ حکیم تھے, بعضوں کا قول ہے کہ وہ پیغمبر تھے, لیکن اصح قول ہے وہ حکیم تھے, اور ان کی حکمت بری باتیں جو تھی وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیتوں کی صورت میں نازل فرمائی. مجید میں کس پرائے سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے احکام جاری فرمائے ہیں. اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور ایک جگہ پہ آتا ہے إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَالْفِتْنَةُ. اب یہ دو قرآن کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو, اہل والوں کو, گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. اب ایمان والوں کو رب تعالیٰ نے خطاب کیا, اور دوسری آیت میں انما اموالکم واولادکم والفتنہ, کہ بے شک مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے. لہذا شریعت مطہرہ نے ہماری جو ان دونوں آیات میں اصلاح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس اولاد کو اور مال کو آزمائش بنایا, اسی طرح اس کی تربیت کے حوالے سے ہماری دنیاوی امور پر جس طرح ہم تربیت کرتے ہیں, اسی طرح دینی امور پر بھی شریعت نے ہم پر یہ چیز لاگو فرمائی ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. اور اس تربیت کے 3 احکام ہیں, 3 اسپیکٹ ہیں, 3 عناصر ہیں. نمبر 1, اپنے بچوں کے سامنے سب سے پہلے حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق اجاگر کرنا. دوسرا ہے حقوق الرسول, رسول اللہ کا حقوق. اور تیسرا حقوق العباد. سب سے پہلے نمبر پر ہم بچوں کی, اپنی اولاد کی جب تربیت کریں تو اس میں ہم یہ بتائیں کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا, وہی رزق عطا کرنے والا ہے. سب سے پہلے ساری کائنات اگر ناراض ہونی ہے تو ہو جائے, ہم نے فقط اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اس کے احکام مثلا ارکان اسلام کی پابندی کے حوالے سے بچوں کی تربیت کی جائے کہ ارکان اسلام اللہ کے حقوق میں سے وہ حقوق اللہ ہیں, ان کا پورا کرنا بچوں تم پر فرض ہے. یہ والدین کو چاہیے. اور دوسرا جو اللہ کے حقوق کے بعد حقوق الرسول, رسول اللہ کے حقوق ہیں امتی پر, تو اس حوالے سے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کائنات میں اللہ رب العزت کے ہاں اگر سب سے عظیم ہستی اور محبوب ہستی ہے تو وہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ جن کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا, اور ان کی اتباع کے بغیر بندے کے اعمال جو ہیں رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان بچوں کی اس حوالے سے تربیت کی جائے, بچوں کو بتایا جائے, جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 ہے, مسلم کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 49 ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ, اولاد, بھائیوں, اولاد میں سے بھی سب سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کر لے. سوچنے کی یہ بات ہے, یہ ایمان لفظ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ
ایک کم 90 مرتبہ ہم ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو. اب یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، ایمان ایسا لفظ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لیے المؤمن کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو وہی ٹائٹل اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا، یہ حضور کا صدقہ ہے. اب اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ دیگر جتنی امتیں تھیں ان کے لیے کسی جگہ فرمایا یا اہل الفقراء، یا اہل المساکین، تو یا اہل الکتاب، کسی جگہ کہا اے مسکینوں، کسی جگہ کہا اے فقیروں، کسی جگہ قرآن میں کہا باقی امتوں کو اے کتابیوں. لیکن ہمیں ایک جگہ پر بھی اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں کہا کہ اے مسکینوں اے فقیروں، بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر سوال کریں اللہ رب العزت تو ایک بار بھی بول دیتا کہ اے مسکینوں اے فقیروں، کیوں نہیں بولا؟ تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں تمہیں ایک بار بھی مسکین اور فقیر نہیں کہوں گا. کیوں؟ کہ جس امت کو مصطفیٰ عطا کر دیے جائیں وہ امت کبھی فقیر نہیں رہتی، وہ امت کبھی فقیر اور مسکین نہیں رہتی. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روایت موجود ہے، جب میرے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو یہ نعمت عظمیٰ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حضور عطا کیے. تو اس وقت میرے نبی علیہ السلام کی حدیث قدسی موجود ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ کی امت، ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر کے تمہیں غنی بنا دیا ہے. تو جو غنی ہو اسے فقیر نہیں کہا جا سکتا، اور جو غنی ہو اس کو مسکین نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے جسے مصطفیٰ عطا کر دیے ہم اسے ایمان والا کہیں گے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 156 نمبر، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ ایمان والے جو حضور سے پیار کرتے ہیں، جو ساری کائنات میں بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، وہ ایمان والے وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، وہی اللہ سے پیار کرتے ہیں. بڑی کمال کی بات کی دوسری بھائی نے. حضور والا اگر دو چیزیں چوز کرنی ہوں، ایک طرف لڑائی ہے، فساد ہے، اگر آپ کی جو امانت ہے وہ آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، جو کوئی راز ہے افشاں کرتے ہیں، لیکن بطور مسلمان آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ حقائق سے آگاہ کرے، تو کیا خیانت کرنا جائز ہے، راز افشاں کرنا جائز ہے، یا پھر فساد ہوتا ہے تو ہوتا جائے، جو حق بات ہے اس پہ ڈٹ جانا چاہیے؟ لیکن اس طرح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ 3 مقام پر جھوٹ بولنا، یعنی کہ جھوٹ بولنا یہاں خیانت میں امانت ہے، یعنی کہ جہاں پہ جھوٹ کی رخصت دے دی گئی ہے. تو یہاں پھر شرعاً یہ واضح طور پر ایک اور حدیث بھی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پہ فساد کا خدشہ ہو وہاں پر تم امانت میں خیانت کر دو. اور قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. اور اس لیے فرمایا کہ 3 جگہ پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. مثلا مثال کے طور پر بیوی اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف پڑ گئے تو وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. اور جنگ کے دوران الخرب من الخد، جنگ ایک دھوکہ ہے، وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے. اور صلح کروانے کے لیے 3 مقام پر وہاں بھی جھوٹ میں رخصت دی گئی ہے، وہاں خیانت آپ کر سکتے ہیں یعنی سچ کے معاملے میں. تو یہ شرع ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ مطلب جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں. میرا ویسے اس پہ پوائنٹ اٹ گیا، میرے پہلی بار شاید میں نے سمجھا پہلی بار ہے. بالکل یہ 3 مقام پر رخصت جو دی گئی ہے اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں شرعاً، اور علم بلاغت میں توریہ بھی کہتے ہیں اس کو. اور علم بلاغت میں اس کو توریہ کہتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. اور ایک دوسرا طبقہ ہے وہ اس کو تو اپنے مذہب کے اندر 90% کو جائز سمجھتے ہیں. لمٹ ہے کوئی یا اب مجھے یہ میں اس کی لمٹ بتانے لگا ہوں آپ کو. اس کا پیکج یہی ہے کہ جہاں دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان اب جھگڑا اتنا طول پکڑ چکا ہے کہ طلاق تک بات پہنچنے لگی ہے، وہاں پہ آپ اپلائی کر دیں جھوٹ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح صلح کروانے کے لیے آپ ایک دوست کے پاس جائیں اور اسے کہیں بھائی تمہارے بارے میں تو اس کے بڑے اچھے خیالات ہیں جبکہ اس کے بہت برے خیالات ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرے کے پاس جائیں اسے کہیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا محتاج ہوتے ہیں، ناراض جو ہوتے ہیں، اور ان کے محتاج ہونا یہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں کہ ہم ان کی صلح کروائیں، ہم پر حق ہوتا ہے. اور جنگ کے دوران کے بارے میں بھی ایک مثال دے دیتا ہوں قبلہ یاسین صاحب اگر آپ اجازت دیں. جنگ کے حوالے سے بھی رخصت جہاں پہ امانت میں خیانت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے وہ اس طرح کہ بالفرض آپ کا ایک مسلمان بندہ پکڑا گیا، حضور نے فرمایا مسلمان بندے سے پوچھا جائے گا
کہ بھائی تمہارا فوجی پکڑا گیا, تمہارے باقی فوجی حملہ کرنے والے کدھر ہیں, تو وہ بندہ یہ نہ کہے کہ ادھر دائیں طرف سے آ رہے ہیں, اگر دائیں طرف سے آ گئے تو وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. تو اس لیے ایک بندے کے جھوٹ کی وجہ سے پورا من قتل الناس جميعا کے زمرے میں بڑا آیا. شارٹ سا میسج, کیونکہ میں نے نعت بھی سنی ہے اور دعا بھی آخر میں, تو شارٹ سا میسج دیجیے گا اپنا. شارٹ سا میسج یہی ہے میرا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, بنیاد سچ سے رکھنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ شروع میں جس ٹائم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا آپ لوگ, چاہے شادی کا ہی کیوں نہ ہو, تو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ میرے پاس اتنے گھر ہیں, میری یہ جائیداد ہے, میرے پاس یہ گاڑی ہے, بڑی مال و تو دولت مال و دولت ہے. تو میرا خیال وہ جو آپ بنیاد رکھتے ہیں وہ غلط ہوتی ہے. اچھا وہ اگر جس بنیاد ٹائم رکھ جھوٹ بھی پہ ہیں تو ہی بتائیں, بنیاد, اگر آپ جھوٹ کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں تو